یہودیوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہوتا اگر تاریخ میں تھیوڈور ہرزل نامی آدمی نہ ہوتا۔ اسرائیل کے قیام کا سب سے بڑا اور اہم کردار تھیوڈور ہرزل، دنیا بھر میں یہودیوں کو یکجا کرنے والا، دنیا بھر میں زائنسٹ تحریک کو متحرک کرنے والا تھیوڈور ہرزل، یہودیوں کو 4 صدی پرانے پرومسڈ لینڈ کے خواب کو تعبیر دینے والا فادر آف پولیٹیکل زائنزم تھیوڈور ہرزل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 4 صدیوں سے یہودی مقدس سرزمین یعنی وعدے کی سرزمین جس کا توریت میں وعدہ کیا گیا تھا اس کے منتظر تھے اور یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی تحریکیں آئیں اور چلی گئیں۔ یہ جناب 19ویں صدی کا آخر یا 20ویں صدی کا اوائل، آپ اسے جو چاہے سمجھیں، ایک ایسا شخص آیا یہودی تاریخ میں جس نے دنیا بھر میں بکھرے یہودیوں کو جوڑ دیا، اور وہ یہودی جو 4 صدیوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے اس کی تعبیر سامنے رکھ دی۔ جناب یہ تھیوڈور ہرزل، آسٹریا کا ایک صحافی، دنیا کا پہلا زائونسٹ، جس نے یورپ میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو یہ بتایا کہ کس طرح تعلیمی اور سماجی شعبوں میں اپنے اپنے ملک میں انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کس طرح یورپ کو ہمدردی حاصل کی یورپ کی، اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جس میں ہمارے دوستوں کا بھی ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو قصدوں میں بتایا کہ عربوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا، عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، اور جناب اس کے بعد اسرائیلی سلطنت قائم ہوئی، یہودی ریاست قائم ہوئی۔ تو اس قسط میں جانتے ہیں تھیوڈور ہرزل اور 4 صدی چلنے والی یہودی تحریکوں کے بارے میں کہ کس طرح اسرائیل کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اور کس طرح اسرائیل کا قیام امن میں آیا۔ ٹھوس دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تھیوڈور ہرزل دنیا کا پہلا زائونسٹ ہے۔ برطانیہ نے یہودی ریاست کے قیام کے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ آپ جان چکے ہیں کہ برطانیہ میں روتھسچائلڈ کتنے طاقتور تھے۔ گزشتہ قسط میں ہم روتھسچائلڈ فیملی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے یورپ میں زائونسٹ فیڈریشن کی بدولت یہودی علیحدہ ملک کی تحریک کو سیاسی اہمیت مل چکی تھی، اور یورپی حکومتیں اس تحریک سے متاثر تھیں بلکہ ہمدردی رکھتی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں ایک طرف برطانیہ، روس، امریکہ، اٹلی اور جاپان تھے، تو دوسری جانب جرمنی، آسٹریا اور سلطنت عثمانیہ۔ جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے اتحادی ممالک یہودی ریاست کے حامی تھے۔ تیسری اور اہم وجہ جو یہ بتائی جاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد برطانیہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نہیں بلکہ برطانیہ بڑی عالمی قوت تھا۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد بننے والے بلفور ڈکلریشن کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، جبکہ قسط نمبر 2 میں آرتھر بلفور اور روتھسچائلڈ خاندان کی حیران کن تاریخ سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب چلتے ہیں اس مثلث کے تیسرے اہم کردار، زائنسٹ فیڈریشن یا صہیونی تحریک اور تھیوڈور ہرزل۔ یہودیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ ان کے علیحدہ وطن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ فلسطین سمیت دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے، مگر سب اس مذہبی وعدے سے جڑے رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یروشلم تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے حوالے سے مقدس شہر ہے۔ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری تاریخی ڈاکومنٹری یروشلم کی 7000 سال تاریخ ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب 16ویں اور 17ویں صدی میں صہیونیت کی تحریک بھرپور صورت میں موجود تھی مگر بکھری ہوئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یہودی دانشوروں کی تحریک ہسکالہ اس حوالے سے کوشش کرتی رہی۔ یہ ہسکالہ تحریک تھی جس نے یورپ میں یہودیوں پر زور دیا کہ وہ تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یورپی سماج میں متحرک کردار ادا کریں۔ اس کے باوجود مشرقی یورپ ہسکالہ کا حصہ نہ بن سکا۔ یہودی تمام تر کوششوں کے باوجود متحد نہ ہو سکے۔ ایسے میں آسٹریا کا ایک صحافی تھیوڈور ہرزل سامنے آیا، ایک شعلہ بیاں شخصیت، دانشور، جس نے دنیا بھر کے یہودیوں کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی زائونسٹ کانگریس کا اجلاس
اسرائیل کے قیام کا تاریخی موڑ ہے۔ یہی پہلی بار فلسطین میں یہودی ریاست کا مطالبہ کیا گیا اور پھر پرومسڈ لینڈ کا یہ مطالبہ دنیا بھر میں موجود یہودیوں کا خواب بن گیا۔ زائونسٹ کانگریس کا ہیڈ کوارٹر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں بنایا گیا، جبکہ سلطنت عثمانیہ نے تھیوڈور ہرزل کی جانب سے فلسطین میں یہودی ریاست کے مطالبے سے صاف انکار کر دیا تو یہودی قیادت نے برطانیہ کی حمایت کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1901 میں برطانیہ نے یوگنڈا میں 15,500 اسکوائر کلومیٹر پر یہودی ریاست بنانے کی پیشکش کی، مگر تھیوڈور ہرزل نے اسے ٹھکرا دیا، چونکہ یہودیوں کا روحانی تعلق یروشلم اور ارض فلسطین سے رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کام 2 صدیوں میں نہ ہو سکا تھیوڈور ہرزل نے کر دکھایا۔ اب دنیا بھر میں یہودی جہاں جہاں آباد تھے یروشلم کو اپنا وطن تصور کرتے تھے۔ تھیوڈور ہرزل کو فادر آف پولیٹیکل زائونزم پکارا جاتا ہے۔ اس کی سیاسی فکر سمجھنے کے لیے 1896 میں ایک زائونسٹ جریدے دیر جوڈنسٹیٹ یعنی دا جیوش اسٹیٹ سے ہرزل کی تحریر پڑھتے ہیں۔ ہرزل لکھتا ہے، یہودی سوال کو نہ تو سماجی اور نہ ہی مذہبی سمجھیں، حالانکہ بعض اوقات یہ معاملہ دیگر شکلیں بھی اختیار کرتا ہے۔ دراصل یہ ایک قومی سوال ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ہمیں پہلے اسے ایک بین الاقوامی سیاسی مسئلے کے طور پر قائم کرنا ہوگا، جس پر دنیا کی مہذب قومیں کونسل میں بحث اور تصفیہ کر سکیں۔ تو جناب یہی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے دنیا بھر کے یہودیوں نے تعلیم اور تجارت کے ذریعے یورپ میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ یہودی ریاست کے ایجنڈے کو اس طرح پیش کیا کہ یورپ اور امریکہ کی ہمدردیاں سمیٹ لیں۔ اس کتاب کو عام طور پر دا جیوش اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جس میں صہیونی ریاست کے بارے میں تمام تر حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ تھیوڈور ہرزل نے نہ صرف دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو کنیکٹ کیا بلکہ انہیں تعلیم، خوشحالی اور سماجی برتری کا احساس دلایا۔ ہر مشکل گھڑی میں اسی ملک میں جہاں وہ رہتے تھے ان کی سماجی اور قانونی امداد کو یقینی بنایا۔ 1904 میں جب ہرزل کا انتقال ہوا تب تک یہودیوں کا عالمی ایجنڈا یروشلم میں یہودی ریاست بن چکا تھا اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی اس نقطے پر متفق تھے۔ فلسطین ایک قدیم سرزمین ہے، یہ لوہے کے دور کی سرزمین ہے، 7,000 سالہ تاریخ ملتی ہے، آل ابراہیم کا ٹھکانہ ہے، مقدس سرزمین ہے اور صرف یہودیوں کے لیے نہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی تینوں کے لیے یروشلم مقدس ترین مقام ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو ارض فلسطین کی 7,000 سالہ تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک اور یوٹیوب پر اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔